بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو۔ چونکہ عورتوں کے حقوق کا بیان چل رہا ہے، یہاں مزید ان کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو تو مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اہل عرب میں یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے واپس کر دے اور طلاق حاصل کر لے۔ اس آیت میں ڈھیروں مال دینے کا تذکرہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ مہر مقرر کرنا جائز ہے، اگرچہ بہتر کم مہر ہے یا اتنا مہر کہ جس کی ادائیگی آسان ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ برسر منبر فرمایا، عورت کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ ایک عورت نے یہی آیت پڑھ کر کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ ہمیں دیتا ہے اور آپ منع کرتے ہو۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، اے لوگو تم جو چاہو مہر مقرر کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان انصاف اور طہارت نفس کس قدر اعلیٰ تھی، اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو۔ مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا، تم وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے۔ وہ عہد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اچھے طریقے سے انہیں رکھو گے اور اگر چھوڑو گے تو اچھے طریقے سے چھوڑو گے۔ یہاں پر آگے فرمایا گیا کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلوت صحیحہ ہو جانے سے پورا مہر دینا پڑتا ہے۔ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی جگہ جمع ہو جائے جہاں ہم بستری کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ اس مسئلے کے لیے مزید آپ فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔